الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء آپ بیٹھو بارات آپ بیٹھو تو ساڈے سر مان ہے تسی کھلوتے تو سانوں جتیاں پینیاں چاہیے کہ میں بیٹھا تو سید کھلوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں تقریر تو نہیں کروں گا، حضرت نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بس میں دو تین باتیں آپ کی گوش گزار عرض کروں. ٹھیک ہے جی. چلو میں آج حضرت کے پیر خانے سے چلو ابتدا کر حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی. میں نے تو ویسے حضرت کی زیارت نہیں کی ہے کیونکہ میری اپنی 1984 کی پیدائش ہے، تو میں حضرت کی زیارت نہیں کر سکا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے جو سیدی میرے دادا پیر و مرشد اور میرے پردادا پیر و مرشد حکیم عبدالحی علیہ الرحمہ اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، دونوں بزرگوں سے قبلہ کی بڑی محبت تھی. ٹھیک ہے. تو قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی خود سناتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں شاہ اوری سیالکوٹ تشریف لے آئے تھے اور ایک کدی نہیں سی ہویا کہ شاہ صاحب سیالکوٹ آن تے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی ملے بغیر جان. حکیم صاحب فرمانے شاہ اور خود فرماندے ہیں کہ حکیم موری پکیا پھل نے میں تاں نہ ہوں کہ 2 روپے میری چولی بھی پہ جانے. اور اس وقت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، بڑی محبت تھی. اور حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ جب شاہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے تو پھر سب کو اٹھا دیا جاتا تھا، صرف شاہ صاحب اور حکیم خادم علی علیہ الرحمہ. آپس میں ڈھیروں معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہوا کرتی، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. ایک دن نہ ہوا کیا، قبلہ شاہ صاحب بکی شریف سے سیالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھے. حسب معمول دونوں اللہ کے ولی ماوے گفتگو تھے. وہ مریدوں نے آ کر عرض کی شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ شاہ جی 3 بج گئے نے تو 3:30 بجے سیالکوٹوں بس جانی اس پاسے تو ذرا 3 بجے نکل جائیں گے، کوئی 10-15 منٹ اڈے بھی جاندیاں لگنے نے، 10-15 منٹ ذرا پہلے نکل جائیں گے تھے کہ ذرا بس وچ بھی چنگی سیٹ لب جائے گی. تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ حکیم صاحب پھر مینوں اجازت دو، میں نکلاں بکی شریف لے. تو موج ہوتی ہے بزرگوں کی بھی. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاہ صاحب نو فرماندے نے شاہ جی پتہ نہیں اج میرا کیوں دل کردا ہے کہ تسی رات میرے کول ہی رہو. شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، عرض کرتے ہیں زے نصیب ایک عارف وقت خود کہہ رہا ہے مجھے کہ رات میرے پاس رکیں، لیکن تھے بڑے درد والے لوگ. آگے سے فرمانے لگے نہیں جی اج میں اجازت دے دیو کیونکہ اج میں پیچھے کوئی اہتمام نہیں کر کے آیا. جب میں تھے ایک رات رک گیا تو بچیاں دا ایک دن ضائع ہو جائے گا. مینوں اج اجازت دو میں جانا، پھر جدوں آواں گا نا تو پھر میں رہاں گا. اور یاد رکھو حضرت جی جنوں لبے انہاں نوں لف کے تے مر کے لبے آکڑ کے کسی نوں کدی کھ نہیں جی لبے.
چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاون، چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عید زبہاون تے قرب حضور پاون ہیں۔ یہ کوشش کرو حضرت، اس کو پالو نا، ہم اس کو پال رہے ہیں۔ میں میرا مینو میں ایتھوں شروع نہیں ہوتا، ایتھے مک جانے اے نکلو میں میرا مینو وچ، صرف محبوب دی گل کرو حضرت۔ ہم پھنس چکے ہیں حضرت اپنے آپ میں، بشمول میں بھی، نکلو حضرت دے وچ۔ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے حضرت اپنے آپ کو چھری پھیرنے کا۔ اچھا عاجزی کر کے نا قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ، شاہ صاحب کو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شاہ جی اینج کرو ہاں اج رات کچھ مینو ہی پڑھا چھڑو ہیں۔ شاہ صاحب آگے سے عرض کرتے ہیں حضور آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا۔ اچھا پھر تیسری بار کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں شاہ جی اینج کرو نا آلے نظر ہو جڑے اس باغ کل رہ جان گے نا، پرسوں جا کے 2 دن اکٹھے پڑھا چھڑی ہے۔ لیکن شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضرت اج اجازت دو، اج میں جانا ہے، پھر آواں گا تو میں رکاں گا۔ بھئی سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، آپ اٹھے، قبلہ شاہ صاحب کو دروازے تک رخصت فرمایا، شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے، تانگا اڈے کی طرف چل نکلا، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق ہیں، اور اپنے مالک کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ 10-15 منٹ گزرے تھے کہ مریدین نے آ کر خبر دی کہ حضور شاہ اور اندہ تانگا تے واپس آ گئے۔ مسکرائے، اٹھے، جا کے قبلہ کے استقبال کیا، لا کے اپنی چارپائی پہ بٹھایا، پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ تو آگے سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جی میں تانگے تے بیٹھا، تانگا لاری اڈے نو ٹر پیا، میں کوئی ماڈل ٹاؤن ہی کراس کیتا سی، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، پتہ نہیں کتھوں بدل آیا تے چھما چھم وسن لگ پیا، نال تیز واہ، اگے بواں تے پھنڈ پوے، پیچھے بواں تے پھنڈ پوے، اے سردی ہے۔ میں آپ ہی کوچوان نو کیا میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے کپڑے پھنڈ نال اینے گلے ہون کہ پکیشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان۔ میں کیا موڑو تانگا، حکیم اور انکل ہی رہ لینے۔ اب ذرا آگے سے حکیم صاحب کا جواب سننا، آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شاہ جی قربان جاواں تانوں 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں منیا، اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا ہے۔ آج حضرت جی وفا نہیں ہے، آج وفا نہیں۔ جو اقبال نے تو نچوڑ ہی رکھ دیا قرآن کریم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور وفا تے کر ہیں، تو کہیں گا تو اسی بدل پا دیں گے، تو کہیں گا تو جدے گھر اولاد نہیں اسی اولاد دے دیں گے، وفا تے کرنی ہے۔ آج وفا نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں اسی دنیا نہ جی لا بیٹھے ہیں، اور تھوڑا بھی نہیں لا بیٹھے، واہ بھی لا بیٹھے ہیں۔ شاید آپ بیٹھے بیٹھے نہیں ہیں مولوی اور آپ نہیں، میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں۔ کیا آپ کو بچپن یاد ہے نا اپنا؟ بچپن یاد ہے آپ کو؟ یہ کیا ہوتا تھا مثلا بچپن میں میں میرے چھوٹے بھرا نو جی کوئی چھیڑتا ہی نہیں یا ماردا، جیسے حضرت کو بات آگے سنا رہے تھے، کی ہونا؟ میں پنڈ والے نے لڑن ٹر جانا، ہوئے تیری جرت کیویں ہوئی تو میرے بھرا نو مارے، ہوتا تھا نا اس طرح۔ تو جب ہم نے دنیا سے پیار کر لیا، اسی بھرا پہ سب سے پہلے میں نے بندوق کھڑی کر دی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھرا جی دے لئی کدی لڑن جانے جس کا دنیا نال پیار ہویا اس بھرا تے میں ہی بندوق تنی ہے۔ مجھے رضوی صاحب ایک بہن کا فون آ گیا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا درد تھا، اس نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ مجھے کہتی ہے حضرت صرف میرے بھائی کو اتنا کہنا، مجھے پتہ لگا وہ جمعے میں آپ کا مقتدی ہے، کہ میں جب نکلتی تھی نا تو اگر کسی کی نظر بھی مجھ پہ پڑ جاتی تھی، یہ اس پہ بھی لڑ پڑتا تھا۔ تو آج میرے بھائی کو کیا ہو گیا کہ کیس کر کے اس نے مجھے ہر ہفتے کچہری بلایا ہوتا ہے، اب مجھے وکیل بھی دیکھتا ہے، اب مجھے ساری کچہری بھی دیکھتی ہے، اب مجھے گندی نظروں سے جج بھی دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے بھلا؟ ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے، اور اس محبت نے ہم سے ہر محبت چھین لی ہے۔ جب تک دنیا سے محبت نہیں تھا، بچپن تھا، یہ گھر کو چنگی شے پکی ہونی نہ کھانی کوئی نہ، نہیں میرا بھرا آئے گا تو کھانی ہے۔
تو حضرت انس اس بھرا نوں تکنا نہیں چاہتے ہے کوئی کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے. نہیں حضرت جی بچوں ہے دیکھ لو حضرت محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے اور باقی جتنی محبتیں ہیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں. بچوں حضرت آج بہت محبت کر رہی ہے آج بہت ہی تھوڑی بھی نہیں حضرت جی بہت ہی محبت کر رہی ہے. بھائی بھائی پہ بندوق تانے کھڑا ہے بہن نے بھائی پہ کیس کر دیا بھائی نے بہن پہ کیس کر دیا حضرت ہے. بچوں حضرت ان سے بچوں ان سے اس محبت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور یہ جو ہے نا اس کی محبت بہت بری ہے حضرت. یہ ضرورت ہے اس کو ضرورت ہی رہنے دینا اس کو کبھی مقصد نہ بنانا. جس نے اس کو مقصد بنا لیا وہی ذلیل ہوا. اور باقاعدہ آج سے 700 پہلے مولانا روم نے اس کو حکایت کیا حضرت مثنوی میں. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے جا رہے تھے. ایک ہوتے ہیں عمر کے حوالے سے بزرگ وہ تو آپ کو بڑے ملیں گے نہیں عملاً بزرگ وہ آپ کو کہیں کہیں ملیں گے. اور جو عمل والے بزرگ ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. جو عمل والے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے. جو عمل والے بزرگ ہوتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بندوں اور امت سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ اللہ والے تھے وہ نماز پڑھنے گئے تو مسجد کے قریب ہی نا ایک بچہ رو رہا تھا. تو اس کو پوچھتے ہیں تم کیوں رون ڈے ہیں. وہ کہنا ہے میرا 1 روپیہ گواچ گیا میں تاں رون ڈے ہاں. آپ نے فرمایا رونے کی وجہ 1 روپیہ ہے. اس نے کہا آپ نے اپنے پاس سے دے دیا. سر پہ ہاتھ پھیر کے پوچھا خوش ہے. اس نے کہا جی خوش. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں. تو پہلے کیا ہی جی روپیہ گواچ گیا میں روپیہ دے چھڑیا تو ہوں تو خوش ہونا ہوں کیوں رون ڈے ہیں. انہیں کہا تاں رون ڈے ہیں تسی تو روپیہ دے چھڑیا لیکن جڑا گواچ گیا جے کہ وہ بھی کول ہوتا تو 2 روپے ہونے سے. یہ کہاں ختم ہوتی ہے. سارا گجرات بھی خرید لو حضرت جی پھر دل کرے گا ہوں وزیر آباد خریدیے. سارا وزیر آباد بھی خرید لو گے یہ وہ بھوک ہے یہ پھر ختم نہیں ہوگی. پھر دل کرے گا سنبڑیال خریدیے. سارا سنبڑیال بھی خرید لو گے پھر دل کرے گا ہوں سارا گوکی خریدیے. یہ باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر داؤد ہے. یہ انہوں نے ماریا یہی تے یہ اگے اگے تے سیدھے پیچھے پیچھے. وہ اس نے غور کر دیا. اچھا ہم خوش ہیں خوش. وہ گھر جو بابے ہیں نا حضرت جی جو بزرگ ہیں ان کا کہاں گھروں میں دل لگتا ہے. ان کا دل لگتا ہی مسجد میں ہے. بابے اور کار 2-3 کام کر کے واپس مسجد پہ آتے پھر پیار ہوئے بڑے ران ہوئے. پھر آگے پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں. کہنا جی تاں رون ڈیا تھا میں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تے 3 ہونے سے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے غور کر دیا. فرمایا ہوں خوش ہیں خوش. اب نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں. کہندا حضور تاں رون ڈے ہیں جی جڑا گواچ گیا نا جو بھی ہوں تے 4 ہونے سے. پھر آپ نے نہیں دیے. اور آپ ایک سرد آنکھ کھینچ کے فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا تھا. اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. ہم اس کو بھرنے نکلے ہیں. یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا. بھرا تو اس نے جانا نہیں بلکہ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ سے وہ بھی چھین لے گا. کیا ہے اب ہرس لگ گئی ہے. اودا بھی کھا جاؤں اودا بھی کھا جاؤں اودا بھی کھا جاؤں اودا بھی کھا جاؤں اودا بھی للہ اودا بھی للہ اودا بھی نہیں. نہ ماں دے ٹھڈوں آئے ہیں لے کے نہ ماں دے ٹھڈ لے کے جانا ایتھے ہے بھی ایتھے رہ جانے. اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرو. اور جو حضرت فرما رہے تھے نا یہ مرزائیوں کا واقعی سب سے بڑا پھند ہے. تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں میں کہنا پتر حضور نہ وفا کریو نہ پیسے لی حضور نو چھڑیو تے نہ جرمنی دے ویزے لی تے نہ چٹی چمڑی لی ہے. جو چاہیے ہوئے گا حضور کو منگ لئیو ہے. جو چاہیے ہوئے گا حضور کو منگ لئیو. لیکن حضرت جی کم از کم اس کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کرنا. حضور سے مانگ لینا دیتے ہیں حضور. اور میں اسی پیسے کے حوالے سے اب تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا نا حضرت جی. آپ کو کیا پتا ایک مولوی کس طرح بنتا ہے حضرت جی. جند رول جاندی ہے پھر ایک مولوی تیار ہوتا ہے. اور ہمارے اہل سنت میں تو ویسے بڑی بے قدری ہے علماء کی. ساڑھے ویسے بڑی بے قدری ہے. میں یہ تقریباً دسمبر ختم ہوا ہے. میرے خاندان میں حضرت ایک نکاح تھا اور مہینے کا بالکل لاسٹ چل رہا تھا. اور دور بھی وہ تھا میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا تھا.
میرے خرچے ویسے بڑے بڑے ہوئے تھے، ہر ہفتے لاہور جانا، وہاں جا کے 2 دن رہنا بڑا مشکل تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہماری مسجدوں میں جو وظیفے ہیں علماء کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور میں کہتا ہوں جتنے انقلاب کے دائی ہیں حضرت جی، میں سب سے گزارش کروں گا انقلاب کی ابتدا بازاروں سے نہ کرو، مسجدوں سے کرو. یہ بازاروں میں انقلاب کبھی نہیں آتے، جب بھی انقلاب آتا ہے مسجد سے ہی آتا ہے. مجھے اکثر میرے شہر سیالکوٹ والے مجھ سے بڑے خفا ہیں، جی آپ کسی دھرنے میں نہیں آتے آپ. میں بھائی اتنا ہونا، میں جڑا کام میں اپنا کام کرن رہا تھا. مسجدوں سے انقلاب کی ابتدا کرو، اپنی مسجدوں کو اپ گریڈ کرو، یہاں وظیفے اچھے مقرر کرو تاکہ یہ لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. کہتا دل کرتا ہے جی میرا منڈا 10,000 بھی لوے تو سارا دن صدر دیاں گلاں بھی سنے. اس کو اپڈیٹ کرو، اس کا مرال بلند کرو، اپنے ممبر اور اپنے مسلح کو مضبوط کرو. اگر آپ انقلاب چاہتے ہو نا پھر انقلاب آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کا شکر ہے اتنے 4.5 سنیاں دے بابے انہوں نے وقت پایا دا سارے تے جی دیکھو 1500 کو 1600 نکل آتے پھر تو کام بنیا کہ نہ بنیا. ہاں بھائی رضا ثاقب صاحب، پیر اجمل صاحب، امیر اہل سنت ہیں، بابا جی خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چاندی تو بابے ہیں حضرت جی. لیکن بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جس طرف توجہ ہونی چاہیے ہم کر نہیں رہے. ہماری مسجدیں غریب ہیں، ہماری مسجدیں گان ہیں، اسی بازار جا کے بند کر کے بیٹھے ہوئے. اتنے آ کے لاؤ ہے ساڈا سارا کچھ، اس کو اپنا دفتر بناؤ، یہاں بیٹھو آ کے، اس کو آباد کرو. اور پتہ نہیں حضرت جی ہمارے سنیوں کو موت ہے، یہ کیوں دروازے نہیں کھٹکھٹاتے. اور میں تو جتنے میرے نمازی میں ان کو کہتا ہوں کل یہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ پڑھنی ہیں. کیوں تم کل نماز پڑھتے ہو؟ تمہیں 30 سال ہو گیا، ایک بندہ نہیں تم سے نمازی ہوا. تمہارے گھروں سے آ کر وہ تمہارے لوگ لے گئے ہیں. ہم جاتے ہی نہیں حضرت جی. اب جتنے نمازی ہو بزرگوں ٹولیاں بن کے نکلو سارے ہوں، کھڑکاؤ اشارے نے دروازے دیو انہوں نے دعوت ہے نا. بچیاں نو پوچھو پتر کیوں نماز نہیں پڑھتا، دعوت دو حضرت جی. ہمارے پاس دعوت کا سلسلہ کوئی نہیں. اور ہر ایک کا ایک اپنا اپنا محاذ ہے، ہر اپنے پہ ہمیں. لیکن بہرحال ہمیں جو موضوع دیا گیا پیچھے سے ہم تو اسی پہ بول رہے ہیں. اور وہ موضوع یہی ہے 12 باری پھیر نہ کڑی ہوں جندر دا کوڑا. بس ہم نے اسی پہ بول کے چلے جانا ہے. اللہ سلامت رکھے سب کو. یہ اس لیے اپنی مسجدیں مضبوط کرو. آج ہماری مسجدیں کمزور ہیں اور یہ ہمارا مرکز ہے. جتنی دیر مرکز مضبوط نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب جو مرضی کرتے رہو بار آپ سے کچھ بھی نہیں ہونا. جی اپنا مرکز مضبوط کرو. آج ہماری مسجدوں کو تالے لگ گئے ہیں. کیوں تالے لگے ہیں مسجد کو؟ کیوں تالے لگ گئے ہیں اپنی مسجد کو؟ کھولو ان کو حضرت جی، ان کو آباد کرو اپنی مسجدوں کو. اور میں اصل میں اسپیکر لگا ہوتا ہے حضرت جی، ڈر لگتا ہے. تو جڑے والے مرضی دیوبندیاں دی مسیتیں ٹور جو مسیت کھلی ہوئی کہیں 100 بچہ بہ کے اتنے پڑھن دیا. ساڑیاں سنیاں دی مسیتاں، ہم قبلہ مسافر لوگ ہیں، کئی بار نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. جڑی مسیت ہے کہ جاؤ تالا لگ گیا. وہ مسجدوں کو تو تم نے تالے لگا دیے. انقلاب تم نے کہاں سے لے کے آنا ہے؟ اپنی مسجدیں کھولو یار. سنیو خدا دا واسطہ جاگو جاگو حضرت. پھر دیکھو حضور نبی علیہ السلام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. میرا آخری جمعہ حضرت جی مہینے کا لاسٹ ہفتہ تھا کہ میں نے ایک شادی کھانی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں ہر معاملے سے آزاد کیا تھا. اسی افائیاں آپ ہی گل پا بیٹھے، اسی باقاعدہ کاپیاں لکھیاں ہوندیاں نے اینے ہزار گھر دا گھر تے وعدہ کی کیتا ہے. اب میرا بھی 10,000 گھر کا گھر تھا، کم از کم وعدہ تو میں بھی کرنا. میں مولوی آدمی، میں پریشان یار کتوں لے کے آواں 11,000 روپیہ اے مہینے دا اینڈے. تو جناب وہ جمعہ ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے. رضوی صاحب آگے کہہ رہے تھے جمعے میں نے آنا کس دن، خوش آمدید. بہت بڑا ماشاءاللہ جمعہ ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع کھڑا ہے. لیکن میں پریشان یار 11,000 کتوں لاواں جا کے. دل میں خیال ہے کہ مقتدی کو کہتا ہوں کہ چل یار ادھار دے دے پھر لے لیں. تو دل چ خیال ہے نہیں ہے ہر بندے نو جا کے دسنا مصباحی صاحب نے میرے کو پیسے دارے لے. پھر اگلا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پنجواں نہیں. پھر ایک بندہ میں پکا کاری چھڑیا. میں ٹھیک ہے سلام ہو گئے. اور لوگوں نے وہ ملنا شروع کیا. میں پیسے نہیں لیتا، نہ مجھے پھینکنے پکوانے پسند ہے، نہ میں لیتا ہوں. وہ اس طرح نہ بندہ کوئی نہ میں نے پہلے دیکھا نہ میں کبھی بعد میں نے دیکھا. اس نے اس طرح نہ جتنے رول کر سکتا تھا نا اس نے اس طرح کر کے نا مجھ سے ہاتھ ملایا. اور وہ اس نے میرے ہاتھ میں چھوڑنے چاہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا حضرت جی میں پیسے نہیں لینا. تو تھوڑا جہا اگے آ کے میرے کان دے کول کہندا حضرت اج نہ کرو، اج تے 11,000 دی لوڑ ہوئی
میں مسجد میں کھڑا آپ کو بتا رہا ہوں حضرت جی حضور لے نکلیے تو پھر حضور اینا بھی نہ دینا ہے حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے میں آپ جوان بچوں سے پتر اتنا ہی کہوں گا پیسے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کریں جرمنی کے انگلینڈ کے کینیڈا کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کریں چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کریں حضور سے مانگ لینا دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے میرے پیروں تھوڑی زمین نکل گئی ہے بہرحال میں نے حضرت جی پکڑ کے جیب میں ڈال لی لوگ مل کے چلے گئے میں گھر آ گیا آ کے میں نے دوپہر کا کھانا کھایا وہ جو بندہ بھائی زیادہ صاحب یہی تھا 1000 ہوگا 500 ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہونا کوئی وہ میں جب نکلنے لگا تو ہمیں میرے دل میں خیال ہے میں نے کہا یار وہ بندہ بھی تو کچھ دے کے گیا دیکھوں تو صحیح کیا دے کے گیا تو حضرت جب اس کو کھول کے دیکھا نا تو 5-5 ہزار کے 2 نوٹ اور 1000 کا 1 نوٹ آیا تھا دیتے ہیں بس پتر وفا کرو ٹھیک ہے پیسے کے لیے نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کرو گناہ گار ہم ہیں لیکن پتر کبھی بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے پہ نہیں کمپرومائز کرنا کوئی بھی گناہ گار ہم ہیں لیکن اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بس یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی اس میں حضرت نے بڑی زبردست بات لکھی کہ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کو بزرگ تھے تو انہوں نے دوران تقریر نا تھوڑے سخت الفاظ بولے ہارون کے لیے بادشاہ وقت تھا اس کو آ کے کسی نے خبر دے دی بھیا جو مولوی صاحب نے تو جمعے تیرے خلاف تقریر کی تھی اس نے اپنی سپاہ بھیجی بھی اٹھا لاؤ مولوی صاحب کو اٹھا لائے اور لکھا ہے کہ اس نے قید خانے میں نہیں بلکہ حضرت کو نے ایک ڈبے میں بند کروا دیا جس میں صرف بندہ کھڑا ہو سکتا تھا بندہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اس کو یہ تھا کھڑے کھڑے ہوا بھی اندر نہیں جانی مر جائیں گے 1 دن نہیں تو 2 دن میں مر جائیں گے اس صبح لکھا ہے کہ کسی سپاہی نے آ کر خبر دی ہارون کو کہ بادشاہ سلامت وہ جس بابا جی کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروایا مولوی صاحب ہاں اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں گھوم رہے ہیں اس کو بڑی حیرانگی پھر دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں ان کا کوئی مرید ہوگا اس نے نکال دیا ہوگا اس نے کہا جب آپ نے پھر پڑھ لیا وہ پھر پکڑ کے لے آیا اب امام یافعی لکھتے ہیں ہارون پوچھتا ہے بابا جی سے بابا جی تینوں ڈبے جو کنے باہر کڈے ہے آپ نے کو فرمایا جڑا مینوں باغ سے لے کے گیا وہ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا اب سمجھ اس کو بھی آ گئی بات کی پر فاضل آدمی تھا بڑا وہ لکھا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے تو آگے سے بابا جی کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے لکھا اس نے اپنے وزیر کو بلایا اس نے کہا بابا جی کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور بٹھا کے نا پورے بغداد کا چکر لگاؤ وہ ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ کے رسول نے اس کو عزت دی ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے ادھر ہی ہے پتر سارا کچھ سب کچھ ادھر ہی ہے جدو ادھر خیر ہونے تو پھر ستہ ہی خیر ہونے بس حکمت عملی سے کام کرو اپنا جو جس محاذ پہ لگا ہے اس کو کام کرنے دو سب ختم نبوت کا ہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی سارے وہ بس کام کرو روٹ نکلو سارے پتر ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت بے وفائی نہیں کرنی یہ کوئی لوڑ ہوئے تو میں ایک ہی طریقہ دسنا ہوں ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ سرگی اٹھو اور پھر دسو کی چاہیے سرگی اٹھو
جتنے جوان بیٹھے پتر جتنی دیر تک ہماری سرگیاں باد نہیں ہونی تڑے کو کپ نہیں ہونا، جن دیر تک تڑیاں سرگیاں باد نہیں ہونی تڑے کو ککھ نہیں ہونا، جو ہونا ہے سرگی نہ لی ہونا جی۔ ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ ہے سہر گاہی ہے، اٹھو سرگی پتر، یہ ایڈے ایڈے مہنگے موبائل رکھے جی پتر والے کو کوئی تو چنگا کام لے لو، ایسے لارن لاؤ، اٹھو سرگی سارے، اٹھ کے پھر حضور نبی علیہ السلام نے اپنے کام سناؤ۔ اللہ نہیں اس کدی سنانے بھی نہیں پہ اینا کرم فرمان دینے، اٹھو سرگی پتر، جتنے جوان بچے بیٹھے، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیونکہ میں کافی جو تھا نا، میں کیونکہ تقریر کے میں حال میں ہی نہیں، جو معاملہ ہوا ہے نا وہ میرے پٹھے کھچ گئے حضرت، میں اتنا جو ہے نا ٹینشن میں آیا حضرت، الحمدللہ شکر ہے اس نے فائر نہیں کر دیا حضرت۔ میں نے کہا نا مرنے سے مجھے ڈر لگتا ہو تو میں ایک بندہ تو نا گاڑی میں لے کے آؤں، لیکن یار کچھ کر کے مری، سوکھی گولی تھا نہ کھا کے مر جائے۔ بس قدر کرو اپنے علماء کی، اگر آپ نے کسی بندے کو بلایا اس سے رابطے میں رہو، حضرت آپ کے لیے نیا ایریا ہے، آپ یہ فلاں معروف جگہ ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو لینے آتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بھی ہے، جنہیں منگایا ہے نا پہلے 50,000 روپیہ انہوں ہی لین پہنچ جانے سڑک، بیچارہ سادہ ہے وہ جی پہ تکے کھاندہ ہے۔ نہیں، اپنے علماء کی قدر کرو، میں آپ کو حق سچ کہہ رہا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، اب اصل میں نعرہ جو لگا بیٹھے ہیں کہ آپ سے نہیں لینے ان سے لینے ہیں، تو پھر امتحان بھی تو ہوتے ہیں نا تھوڑے کہ بھلا ان کی کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی زچ ہو جاتے ہیں کہ یار اگر ان کے نام پہ نکلے تو پھر عوام ان کے اس کے ساتھ اس طرح کرتی ہے۔ نہیں، قدر کرو، آپ کے پاس یہ جو کچھ نام ہے نا ان کی قدر کرو پتر، جتنے بچے ہو پتر جی نماز نہیں چھڑنی۔ تو یہ مرزے نو پاویں جنی مرضی گالاں کڈو، جو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر مزہ تو نہیں۔ مرزے نو گالاں کڈو لیکن نماز پڑھ کے کڈو، نماز بھائی یہ تو نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، کوئی طریقے سے آؤ لیکن نماز نہیں پڑھو پتر۔ نماز کے بغیر اگر آپ نکلو گے، آپ اس طرح آپ کے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں، کیا کر لو گے ان کا؟ نماز ہو، قرآن ہو، پوری تیاری سے نکلو، پھر ہی جنگ جیتی جاتی ہے۔ اس طرح تو نکلنا بھی جو ہے نا وہ خودکشی ہوتی ہے۔ پوری تیاری ہو، قرآن بھی آپ کے پاس ہو، ذکر بھی آپ کے پاس ہو، درود بھی آپ کے پاس ہو، حیا بھی آپ کے پاس ہو، تقوی بھی آپ کے پاس ہو، تنہائیاں بھی آپ کی پاک ہوں، پھر میں ایک تو مرضی آپ کا کیا بگاڑتے ہیں، آپ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو گے۔ ہم جتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں حضرت اتنے قوی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جتنے ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، دیکھو نا حضرت جی وہاں ایک میر علی شاہی کل ہی ان پہ بھاری پڑ گیا تھا، لیکن اب کہاں سے لائیں حضرت جی؟ اس لیے پتر عملی طور پہ مضبوط ہو۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ غلطی کوتاہی کچھ لفظ ایسا بول گیا تو حضرت بھی آگے چلو نسبت کے پتر، بڑا میری عادت ہے کہ میں کیونکہ تربیت کرنے کے لیے نکلتا ہوں، اس وقت مجھے پتہ ہے جو ہماری یوتھ سب سے زیادہ پریشان ہے نا وہ ہے چٹی چمڑی۔ بہت زیادہ ہماری جو یوتھ ہے نا حضرت وہ پریشان ہے چٹی چمڑی، اور اوپر سے چٹی چمڑی نہیں مان، انہوں نے پھر نیا رنگ یہ کیا کہ انہوں نے ہمارے سامنے ہماری بیٹیوں کو ٹائٹ پہنا دیا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیسا ڈاڈا زمانہ ہے، کیونکہ ہم تو سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، آنکھ بند کر کے گڈی نہیں چلائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار یہ بھی دور آنا تھا، اپنی دھیاں دیاں پنیاں سی ویکھنیاں سن، ٹھیک ہے کتنے ٹور جائیے کیا یار، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں سانجیاں نہیں یار سر اسی ویکھنا سی، تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے فتنہ ماننی، اوپر سے پھر انہوں نے فتنہ ہمارے سامنے برہنہ کر دیا، اب فتنے پہ فتنہ ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت میری یوتھ بہت پریشان ہے اس حوالے سے، بہت پریشان۔ اس پریشانی کال بھی پتر میں یہی کہتا ہوں کہ سچے دل سے حضور کو پکارا کرو، اسی پکار دینی کوئی بھی سچے دل نہ رو کے نہ دروشی پڑھ کے۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاں بابا تو روز ایک چٹھی مدینے بھیجیا کر، ہاں کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا۔ ہم چٹھی نہیں بھیجتے کوئی بھی، ہم چٹھی بھیجتے کوئی نہیں، تو روز بھیج ہے ایک چٹھی دے کسی دا تے جواب، اور کسی دا نہیں میاں پہلی دا ہی آئے گا، بھیجتے صحیح تو کدی کسی والی تے گل ہی کوئی نہیں ہے، تو بھیجتے صحیح۔ تو کدی تے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ رو کے عرض کر محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو،
یہ حضرت نے جس طرف اشارہ کیا ہے، حضرت بابا جی شیر محمد شرپور شریف، بہت نام ہے شیر ربانی، روز تو نہیں میں ایسے جنتی حضرت جی، وہ حضرت کا نا کوئی مرید تھا، وہ کسی سکھ عورت پہ عاشق تھا حضرت جی، پھر نسبت کی بہاریں تو ہوتی ہیں نا حضرت جی، لیکن اللہ کی رحمت تھی، فضل تھا کہ اللہ نے زنا سے بچا رکھا تھا، کبھی موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ باہر کھڑا تھا تو وہ سکھ عورت کا خاوند جا رہا تھا، سر پہ وہ گٹھڑی رکھے، اس نے پوچھا بھائی کدھر سردار جی، انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا ہے تے جمعے نو واپسی ہونی، وہ دن تھا جناب منگل کا، اس نے کہا لے بھائی ایک بھی نہیں 3 راتاں منہ کالا کرن دے۔ ادھر سے بھی پیغام آیا، میں مختصر کروں گا، جب وہ رات کو پہنچا نا وہاں تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا لے بھی واپس بھی آ گیا، تینوں پتہ بھی لگ گیا، انہیں میرا سر لاڑنے پڑ گیا، لیکن اگلے دن کچھ نہیں ہوا۔ ادھر سے پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گیا اور وہ بھی ننگی تلوار لے کے چھت پہ گھوم رہا تھا، میں تو ڈر کے بھاگ گیا کہ میری گردن ہی نہ اڑا دے۔ اس نے کہا بے وقوف، وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا، وہ نہیں آئے گا جمعے سے پہلے، آج تو آنا رات کو۔ وہ رات کو پھر گیا تو پنڈ سو گیا، تو گیا نہ تو کی ویکھیا سے کنڈی کھول کے نا اندر بڑھیا، ڈر کے پھر نس گیا۔ انہوں نے کہا کل نہیں سی آیا لیکن آج تو پکا آ گیا، کیونکہ دروازہ کھول کے میرے سامنے اندر گیا۔ وہ جناب وہ اگلے دن جناب پھر پیغام بھی تو آیا ہی نہیں، انہوں نے کہا میں کی آنا سی، میرے تو اگے گئے وہ آ گیا۔ اس نے کہا پاگل وہ نہیں آیا، انہیں جمعے نو آنا ہے، ان ایک رات رہ گئی جمعے رات دی، اے نہ ضائع کری کوئی۔ وہ جمعے رات تھی، پیر خانے محفل بھی ہوں، انہوں نے کہا چلو محفل سناں گے، لنگر کھاواں گے تو سیدھے اتھے ہی جاواں گے۔ وہ محفل ہوئی، لنگر کھا لیا، سلام پڑھ کتا لینے آ لگا تو چومن لے، جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا نا، آ کے اپنے مرشد کا ہاتھ چوم کے نا جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور آگے سے فرماتے کہ ہاں سنگیا وہ بعد آیا سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے، فرمایا وہ سنگیا وہ بعد آیا سانو کنی واری سکھ بنانا ہی، 2 راتاں لنگ گئیاں سکھ بن کے مرید تے پیرا دین ڈے دے ہیں، کتے منہ ہی نہ کالا کر لے، کتے اپنے نام آیا مال تے زنا دا گناہ ہی نہ لکھا بیٹھے ہیں۔ تو میں پتر اکثر پھر اپنے بچوں سے رو کے کہتا ہوں میرے وہ بچے ہو، وہ میرے کاکی ہو، جو شیر محمد دا حال ہے تو پھر محمد علیہ السلام دا کی حال ہوگا۔ پتر اگر وہ اپنے مریدوں پہ اتنا پیرا دیتے ہیں تو پھر حضور کی اپنی امت کی جو شفقتیں ہیں وہ آپ سے کہاں چھپی ہیں؟ وہ چلیا وہ تو تے جمعیہ بھی نہیں ہے، وہ تو بھی تیری رونے تو تے پتر کسی دے خوابہ خیالہ جی بھی نہیں ہے۔ حضور تو تب بھی گھروں میں سر مبارک نکیلے پتھروں پہ رکھ کے تیرے لیے رویا کرتے تھے۔ تو تو کسی کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تو نے بھی آنا ہے میاں، چلے آؤں، لیکن کی یہ امت نے حضور نبی علیہ السلام کو پکار نہیں چھوڑ دی، بس محفل پہ کسی جملے پہ جوش آ گیا تو کو بول اٹھے حضرت آگے سے، نہیں حضرت جی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارز زلزلے ہوں نجد میں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور اینڈ بڑا سونا ہے، سارے سونے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سلامت رکھے۔ میں آگے تھوڑا سا غصے میں آ کے ایک لفظ بڑا گندہ سا بول گیا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن پتر بڑا امتحان ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے معاملے نہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔